لاہور شہر جو ہے وہ 1776 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں تقریباً 700 کے قریب کمرشل سیمی کمرشل ایریا ہے، جس میں آپ کو روڈ کی سائڈ پہ بہت ساری مارکیٹس ملتی ہیں۔ ہمارے شہر میں 6.7 ملین وہیکلز ہیں، جس میں سے 4.7 ملین جو ہیں وہ موٹر بائکس ہیں، اور 1.5 ملین وہیکلز جو ہیں وہ ہر سال اس میں ایڈ اپ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف ان وہیکلز کی جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں، جو ان رجسٹرڈ ہیں، جو دوسرے شہروں سے روزانہ آتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹریفک کے فلو کو متاثر نہ ہونے دے اور ریگولیٹ کرے، انفورسمنٹ کرے۔ یہ انفورسمنٹ اور ریگولیشن جو ہے اس صورت میں پاسبل ہے جب ایک کلیئر روڈ ملے۔ کلیئر روڈ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ روڈ جہاں پہ رانگ پارکنگز نہ ہوں، جہاں پہ تجاوزات کی بھرمار نہ ہو، جہاں پہ چنکی رکشہ نہ ہو، جہاں پہ ریڑیاں نہ ہوں، اور جہاں پہ پراپرلی روڈ ٹریفک انجینئرنگ کی گئی ہو۔ جو اب آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ راؤنڈ دا کلاک ہماری ٹریفک کو ایشو نہیں ہے۔ ہمارے کچھ پیک آورز ہیں جس میں یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میگا پروجیکٹ ہے گلاب دیوی انڈر پاس، اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیفینس کو ٹریفک جاتی تھی والٹن روڈ سے وہ نہیں جا پا رہی، اور یہ تمام کی تمام ٹریفک اب سینٹر پوائنٹ اور جو کیولری روڈ ہے اس کو یوز کر رہی ہے اور ٹی کراسنگ کو یوز کر رہی ہے، تو وہاں پہ ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے۔ ہمارے جو اسکولوں کے اوقات ہیں اس میں اسکولوں کے سامنے، کالجز کے سامنے ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ہم علیحدہ سے بہت سارا کام کر رہے ہیں اویئرنیس کا۔ اس کے علاوہ شام کو جب لوگ دفاتر سے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ٹریفک کا کنجیشن ہوتا ہے۔ ہم نے اس سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹریفک پلانز بنا رکھے ہیں۔ جو اسکولوں کے اوقات ہیں اس میں ایکسٹرا نفری ہم لگاتے ہیں اسکولوں کے سامنے، کالجز کے سامنے، کہ وہ ٹریفک کو کلیئر کروائیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک اچھا پروگرام لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز تھوڑے سے کم ہیں، تو ہم نے جو کالجز کے سیکیورٹی گارڈز ہیں اور جو میل کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ان کے بچوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے۔ یہ تقریباً کچھ 6000 بچے ہیں جن کو ہم نے ٹریننگ دی ہے کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کر سکیں اپنے اسکول کے، کالجز کے سامنے، اور اس کو ریگولیٹ کریں، وہاں پہ پارکنگ کے نظام کو بہتر بنائیں۔ یہ ہمارا ہے جو ہم پرسوں سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ٹریفک والنٹیئرز کا نام دیں گے، ان کو ہم اسناد دیں گے، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں والنٹیئر ورک کریں گے تو ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا، ان کو ہم سرٹیفکیٹس دیں گے اور ظاہر ہے ریکگنائز کریں گے جو اچھا کام کرے گا۔ اس میں مانیٹرنگ کا ہمارا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے۔ جن پوائنٹس پہ ٹریفک کی کنجیشن ہوتی ہے ہم نے ان پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کو ہم LT سیٹ کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں جس وقت ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہو گزرتے ہوئے کہ ٹریفک جو سگنلز ہیں وہ ہم بند کر دیتے ہیں اور مینولی اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کو کہیں، کسی نہ کسی محکمے کا کام ہے کرنا۔ تجاوزات کو ہٹانا ہے وہ کسی اور محکمے کا کام ہے، روڈ اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو بنانا کسی کا کام ہے، اگر کہیں ٹریفک انجینئرنگ میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کسی کا کام ہے۔ جی، مطلب میں ڈپارٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ مختلف محکمے ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا ایک رول ہے پبلک کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو ہے ہمارا کام ہے جو سرکاری محکمے ہیں، اور 50% کام ہے لوگوں کا، کہ ان کو بھی اپنے اندر کو تھوڑا سا شعور پیدا کرنا ہے، تھوڑا سا تحمل پیدا کرنا ہے، تحمل صبر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کسی موٹر بائکر کی کہیں بریک لگتی ہے تو وہ فوراً ون وے پہ چلا جاتا ہے، بلکہ اب تو گاڑیوں والوں میں بھی اتنا شعور کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بھی ون وے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ون وے پہ جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ چڑھا دیتے ہیں، اس جگہ پہ گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ ان کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے، جو سامنے سے آنے والی ٹریفک کو پرابلم کرے گی۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ بریک لگاتے ہیں اور اسٹور پہ جا کے، انفارچونیٹلی لاہور میں تمام تر کمرشل ایریا آپ نے دیکھا کہ سڑک کے ساتھ ہی ہے، اور جو ہماری سروس روڈ ہیں وہ ساری کی ساری پارکنگ نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو مارکیٹس ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی ہاسپٹل ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، مطلب تمام کی تمام سروس روڈز آپ مال روڈ پہ دیکھ لیں، جیل روڈ پہ دیکھ لیں، فیروز پور روڈ پہ دیکھ لیں، یہ کمرشل ایریا نے اپنی پارکنگ کے لیے استعمال کر لی، حالانکہ وہ 2 وے ٹریفک اور ایمرجنسیز کے لیے ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور ہم نے تمام محکموں سے ٹیک اپ اس کو کیا ہوا ہے۔ چیزیں امپروو کر رہی ہیں، لیکن ایسی نہیں ہیں
جیسی ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. ہماری ایک شفٹ میں 8 گھنٹے کی شفٹ میں تقریباً 1100 لوگ کام کرتے ہیں پورے لاہور میں. جو میں نے پورے لاہور میں 1100 لوگ کام کرتے ہیں. پھر نیکسٹ شفٹ میں 1100 لوگ کام کرتے ہیں, اور تھرڈ شفٹ جو لاسٹ شفٹ ہے ہماری, جو رات کی شفٹ ہے, اس میں ہمارے صرف 100 لوگ ہوتے ہیں جو لاہور میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کل ملا کے تقریباً کوئی 2300-2400 کے قریب لوگ ہیں ہمارے جو راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں. ظاہر ہے لاہور شہر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہماری نفری جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بڑے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, لیکن چونکہ انفورسمنٹ کے لاس بہت ویک ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں بار بار ہر فورم پہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ باہر کہیں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ انفورسمنٹ کے بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. وہ جو چلان ٹکٹ ہے وہ آپ کو خاصا پنچ کرتا ہے اگر آپ کا چلان ہو. یہاں پہ میرا جو وارڈن ہے جو کھڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر, جو انفورسمنٹ کر رہا ہے, اس کے پاس زیادہ سے زیادہ بڑا اختیار یہ ہے کہ وہ 200 روپے کا چلان کر لے گا. اور وہ 200 روپے کے چلان میں بھی ہم نے لوگ شہریوں کے لیے اتنی سہولت پیدا کر دی ہے کہ اس وقت وہیں کھڑے کھڑے وہ پے کر دیتا ہے, اور اس کو وہ پینچ نہیں آتی, وہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ فیل نہیں آتی کہ میں نے وائلیشن کی تھی اور مجھے جرمانہ ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو یہ ایک سارٹ آف وارننگ ہی ہے اس کے لیے. تو آپ ہر وقت اگر وارننگز ہی دیں گے تو ظاہر ہے کام نہیں چلے گا. اور یہاں پہ شہری بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں وارڈن کے کہ ہن آرام ہی 200 روپے دا چلان کر لیتے ہوں ٹھیک ہے. یہ سر اس میں ٹریفک لاس کو بہت زیادہ سخت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہر کسی کا چلان نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم کسی کا چلان کریں تو اس کو پھر محسوس ہونا چاہیے کہ اس نے وائلیشن کی تھی. 200 روپیہ تو از نتھنگ. یہ تو وہ باہر کے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے, مطلب ہم نے امریکہ میں بھی گاڑی چلائی ہے, یورپ میں بھی, انگلینڈ میں آپ کا چلان پاؤنڈ میں جس وقت ہوتا ہے سر پتہ چلتا ہے 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ مطلب جرمانہ ہوا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے. سر انشورنس بڑھتی ہے, آپ کے پوائنٹس کٹتے ہیں لائسنس میں سے. وہ بھی دوسرا طرف میں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ کے پوائنٹس کٹیں, اور جب آپ ایک خاص پوائنٹس پہ پہنچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لائسنس آپ سے واپس لے لیا جائے گا, اور پھر آپ کو دوبارہ کچھ کورسز کرنے پڑیں گے. تو یہ وارننگز وغیرہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے, یا مطلب کہ وہی آپ کے پاس مین پاور کی کمی ہے اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا؟ سر صرف اور صرف انفورسمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے بیسیکلی سر 2 رولز ہیں. ایک ہمارا ایجوکیشن کا رول ہے, ہماری پوری ایک ایجوکیشن ٹیم ہے جو مختلف دفاتر میں جا کے, اسکولوں میں جا کے, کالجز میں جا کے, مساجد میں جا کے لیکچرز دیتی ہے. ہمارا مین فوکس بچے ہیں کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں زیادہ سے زیادہ ٹریفک لاس کے بارے میں, اویئرنیس دیں ان کو. ہمارے سر آن ایوریج ہم 300 سے 400 کے درمیان لیکچرز دیتے ہیں ہر مہینے. ہم نے سر 132 واکس کیے ہیں لاسٹ منتھ ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے, اسموک کے حوالے سے. ہم نے سر 8 کے قریب کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. کوئی 40,000 کے قریب پمفلیٹس بانٹے ہیں. مطلب یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو چل رہی ہیں. دوسرا جو ہمارا سر انفورسمنٹ کا رول ہے اس میں ہم تھوڑا سا ویک ہو جاتے ہیں. وہ ویک اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ 500 روپے ایک گاڑی کو چلان کیا جاتا ہے اور 200 روپے اس کو کیا جاتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں سر ایک فیول ٹینک کے برابر ہے جو چلان کیا جاتا ہے کسی گاڑی کو وائلیشن کے اوپر. ہمیں تھوڑا سا اپنے لائسنسنگ کے سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں سارے محکموں کی کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ سر میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ کووڈ میں ہم نے 10,000 زندگیاں کھوئی ہیں لاسٹ ایئر, اور ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ہم نے 5,000 زندگیاں کھوئی ہیں, اور ٹیررزم میں ہم نے 300 زندگیاں کھوئی ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کووڈ کا ہر جگہ پہ شہرا تھا, ٹریفک کا اس طرح سے شہرا نہیں ہے, نہ اس میں اس طرح سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس میں جن محکموں کا جتنا رول بنتا ہے ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹریفک ہماری زیر بحث ہر وقت رہتی ہے, اور ہم ایک کامن شہری کی حیثیت سے سمجھتے یہ ہیں کہ صرف اور صرف یہ رول ٹریفک پولیس کا ہے. یہ رول ٹریفک پولیس کا اس میں بہت تھوڑا سا ہے. ہمیں اچھی سڑکیں ملیں, اچھی ٹریفک انجینئرنگ ملے, روڈ سائنج ملے, تجاوزات کی بھرمار سے پاک سڑکیں ملیں, اس کے بعد انفورسمنٹ کی جائے تو بہت بہتر ہو سکتی ہے. آپ کے لیے سر یہ بڑی خوشی کی خبر ہوگی شاید کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں.
ہم لندن سے بہتر ہیں, ہم نیو یارک سے بہتر ہیں, ہم پیرس سے بہتر ہیں, ہم نیو دہلی سے بہتر ہیں, ممبئی سے بہتر ہیں. جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں سر, ہمارا جو کمیوٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ ان تمام شہروں سے کم ہے. جو آپٹکس ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپٹکس یقیناً ہماری بری ہیں. ہمیں سڑک کراس کرنے کی ہمارے اندر شعور نہیں کہ ہم نے کہاں سے کراس کرنی ہے, ہم نے کہاں گاڑی پارک کرنی ہے, ہم نے کیسے روکنا ہے, کیسے چلنا ہے. یہاں پہ ہم تھوڑا لیگ کر رہے ہیں کہ ہماری آپٹکس تھوڑی سی بری ہیں, لیکن جو ہمارا ٹائم ہے وہ ان تمام شہروں سے بہتر ہے, ہماری ٹریفک ان تمام شہروں سے بہتر ہے, ہمارا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ان سے برا صحیح. لیکن میں یہاں پہ سر ایک چیز ضرور آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں, گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹریفک آفیسر ہے جو روڈ پہ کام کر رہا ہے وہ میرے خیال سے 10 گنا زیادہ کام کر رہا ہے اس سے جو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے. وہ فزیکلی سر ٹریفک کو چلا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زور زور سے ہاتھوں کا اشارہ کر کے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی تم تیزی سے یہاں سے گزرو, جب تمہارے آگے جگہ ہے تو تم کیوں تیزی سے نہیں چل رہے. ہمارا جو ٹریفک وارڈن ہے وہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے اپنے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سگنلز کو آف کر کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری روڈ انفراسٹرکچر میں اتنی گنجائش نہیں کہ اتنی گاڑی کو ابزارب کر سکے. تو ہمیں فزیکلی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو سر سچویشن از ناٹ دیٹ بیڈ, ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں, امپروو ہو بھی رہی ہے. اور مختلف اسٹڈیز ہیں جو آئی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سارے معاملات میں جہاں جن چیزوں میں ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں, ٹریفک میں ہم بہت ساری دنیا سے آگے. مختصر یہ ہے کہ ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں ہے, ہم نے اپنے وارڈنز کو کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں دیا گیا, کوئی نہیں دیا, اور نہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ چلان کرنے. جو وائلیشن کرے گا اس کا چلان کیا جائے گا. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی اکنامک سچویشن بہت بری ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو 200 روپے کا برڈن بھی ہو. ہم اویئرنیس کی طرف, ایجوکیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, ہم چلانز نہیں کرتے. ہمارا کوشش, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلان کم ہونے چاہیے, لیکن اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جب چلان اس کا ہو جائے تو اس کو سالوں یاد رہے کہ میں نے وائلیشن کی تھی, اور اس کے بعد وہ کبھی وائلیشن کرنے کا سوچے بھی نہ. ٹھیک ہے. اچھا, ای چالان, اس سے آپ کو لگتا ہے سسٹم میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں شہریوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو اس کو پہلے لائن میں لگ کے بینک میں جمع کرائے گا, تو اس کو تھوڑا سا جتنی دیر احساس رہے گا کہ میں نے وائلیشن کی تھی اور میں اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا اس کو فیل ضرور ہونا چاہیے. ای چلان نے ان کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ شاید وائلیشن اس سے زیادہ ہوئی ہے. تو ہمارا فیس تو شاید پبلک فیس تو بہتر ہوا ہے عوام میں کہ بہت سہولت ہم نے پیدا کر دی ہے, اسی وقت کھڑے کھڑے آپ موبائل کے ذریعے پیمنٹ کر دیں. لیکن ریلیکس ہو گئے کہ خیر ہے چلان ہو بھی. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لائک اگر آپ کو چند ایک چلان گھر آئے ہیں تو وہ ردی کی ٹوکری ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کو بادر بھی نہیں کرتا پے کرنے کی, انلیس کہ آپ کی گاڑی کسی سگنل پہ روک نہ دی جائے. یہ بھی ایسے جی, ہم اس میں ہمیں ایک ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے 17 ٹیمز اپنی اسی کام کے لیے لگا رکھی ہیں کہ جو لوگ زیادہ ڈیفالٹرز ہیں ان کو پکڑیں اور ان کی گاڑیوں کو پولیس اسٹیشن میں بند کریں اور چلان پے کروائیں. اچھا, آخری منٹ ہے, مطلب اس میں میرے خیال میں پبلک کو میسج آپ کا جانا چاہیے کہ خدا کے لیے آپ بہتری کے لیے کام کریں, اور جتنا کام پولیس کا ہے اتنا ہی عوام کا بھی ہے. جی سر, ایگزیکٹلی میں نے جیسے گزارش کی پہلے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ بڑا رول جو ہے وہ عوام پلے کرتی ہیں ٹریفک ریگولیٹ کرنے میں. ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے, جتنی بڑی ہم شہر بن گئے, جتنی زیادہ پاپولیٹڈ ایریا, جتنی زیادہ گاڑی ہیں, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ڈسپلن ہوئے بغیر. اور ڈسپلن ہوں گے تو آپ اپنا وقت بھی بچائیں گے, دوسروں کا وقت بچائیں گے, فیول بچائیں گے, اپنی زندگی بچائیں گے, لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے. تو اس لیے ہمیں اب ذمہ دار شہری کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سید منتظر مہدی صاحب, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. اور بلا شبہ جو سٹی ٹریفک پولیس ہے وہ بہت زبردست کام کری ہے. کچھ روز پہلے ہم نے اپنے شو میں سلمہ شوکت صاحبہ کو دعوت دی تھی, پاکستان کی پہلی خاتون ٹریفک وارڈن ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے امن مشن پر گئی, اور obviously یہ تمام لوگ ہمارا فخر ہیں اور ہم سب ان پر فخر محسوس کرتے ہیں.